السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جنگل کی پنچایت اور چلاک لومڑی۔ کبھی کسی گھنے جنگل میں ہرن، ہاتھی، بندر، خرگوش اور الو چیتا اور دیگر کئی جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اس جنگل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، بس اس کے اپنے اصول تھے۔ اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو جنگل کی پنچایت بیٹھتی تھی، جس کی صدارت ہمیشہ بابا الو کیا کرتے تھے۔ الو بوڑھے ضرور تھے مگر عقل میں تیز اور سب جانور اس کی بات مانتے تھے۔ اس کے ساتھ پنچایت میں ہاتھی چچا، نیک دل خرگوش اور دانا ہرن شامل ہوتے۔ ہر روز سب جانور اپنے کام کرتے، کچھ خوراک جمع کرتے، کچھ گھاس کاٹتے، کچھ اپنے بچوں کو سکھاتے۔ بندر جماعت بچوں کو درختوں پر چڑھنے کا سبق دیتا، خرگوش بھاگنے کا اور چیتا شکار سے بچنے کی تدبیریں۔ یہ سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ ایک دن سب کچھ بدلنے والا ہے۔ ایک دن جنگل میں ایک نئی لومڑی آئی۔ وہ دیکھنے میں معصوم تھی مگر باتوں میں شہد ڈال کر بولتی تھی۔ اس کا نام تھا لکی۔ لومڑی لکی نے آتے ہی سب کو اپنے انداز سے متاثر کرنا شروع کیا۔ خرگوش سے کہتی، ارے واہ، تم تو جنگل کے سب سے نیک ہو، لیکن الو وہ تو صرف بڑبڑ کرتے ہیں۔ بندر سے کہتی، تمہارے جیسے چلاک تو کوئی نہیں، اگر پنچایت میں تم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یوں ہی تھوڑے دن میں لکی نے ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی کے خلاف شکوہ پیدا کر دیا۔ سب جانور ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کھچے رہنے لگے۔ ایک دن پنچایت کے اجلاس میں خرگوش نے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے درمیان غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ پہلے ہم سب دوست تھے، اب ایک دوسرے سے نظر بھی نہیں ملاتے۔ الو نے آنکھیں بند کی، پھر بولا، میں بھی محسوس کر رہا ہوں کوئی ہے جو امن خراب کر رہا ہے۔ اس وقت لکی بولی، کیا مطلب؟ آپ سب کو شک ہو رہا ہے، کس پر؟ کیا مجھے؟ الو نے نرمی سے کہا، نہیں لکی، ہم الزام نہیں لگا رہے، صرف حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ مگر لکی کے دل میں تو چور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر خرگوش اور الو نے مل کر چھان بین کی تو سب راز کھل جائے گا۔ اسی رات وہ بندر کے پاس گئی اور کہا، بندر بھائی، الو اور خرگوش تمہیں پنچایت سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ بندر نے غصے میں آ کر اگلے دن الو سے بدتمیزی کر دی، جس سے جنگل کے ماحول میں اور بھی تناؤ آ گیا۔ خرگوش بہت نیک دل تھا لیکن بے وقوف نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لومڑی کی چالاکی کا ثبوت اکٹھا کرے گا۔ اس نے بندر، ہرن اور ہاتھی کو الگ الگ بلایا اور کہا، چلو ہم ایک ایک کر کے لکی سے وہی بات کرتے ہیں لیکن مختلف طریقے سے۔ دیکھتے ہیں وہ بات آگے کس کو اور کیسے پہنچاتی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بندر نے کہا، میں کہتا ہوں الو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی جگہ نئے صدر کی ضرورت ہے۔ ہرن نے کہا، خرگوش شاید پنچایت کا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ ہاتھی نے کہا، لومڑی صاحب کو آپس میں لڑوا رہی ہے۔ یہ سب باتیں لکی تک پہنچی اور اس نے ان باتوں کو توڑ مروڑ کر سب جانوروں میں پھیلا دیا۔ مگر خرگوش، بندر، ہرن اور ہاتھی نے یہ سب خفیہ طریقے سے ریکارڈ کر لیا۔ اگلے دن الو نے جنگل کی سب سے بڑی پنچایت بلائی۔ سب جانور جمع ہوئے، یہاں تک کہ چھوٹے چوہے، کچھوے اور پرندے بھی۔ الو نے کہا، آج ہمیں ایک اہم فیصلہ لینا ہے، ہم سب کے بیچ جو غلط فہمیاں پھیلی ان کی جڑ تک پہنچنا ہے۔ پھر خرگوش نے لکی کی ساری باتوں کے ثبوت سب کے سامنے پیش کیا۔ ریکارڈنگ چلائی گئی اور سب نے سنا کہ کس طرح لکی ایک ایک کے دل میں نفرت ڈالتی رہی۔ لومڑی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سب جانوروں نے شور مچا دیا، لومڑی کو جنگل سے نکالو۔ الو نے حکم دیا، لکی، تم نے ہمارے امن کو نقصان پہنچایا، اب تمہیں جنگل چھوڑنا ہوگا۔ لومڑی روتی ہوئی جنگل سے نکل گئی۔ اس دن کے بعد جنگل میں پھر سے امن آ گیا۔ سب جانوروں نے یہ سبق سیکھا کہ جو تمہارے بیچ نفرت ڈالے وہ دوست نہیں دشمن ہے۔ کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرو، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے، اتحاد میں ہی طاقت ہے۔ الو نے پنچایت میں سب کو کہا، یاد رکھو، اگر ہم ایک دوسرے پر شک کریں گے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، لیکن اگر ہم ایک ہو گئے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یوں جنگل پھر سے خوشحال ہو گیا۔ شکریہ۔